دس از اٹس ون آف دی امپورٹنٹ پروگرام ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہیئر ان پاکستان سبسٹنس یوز کا ایشوز سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں پریویس ڈیکیڈس اور ایئرس کے نسبت اس ٹائم پہ بہت زیادہ اس کی پریولنس پہ پائی جا رہی ہے. Sorry, there was some technical issues. So substance abuse کا جو problem, as I mentioned earlier, کہ in children and adolescents میں بھی ابھی پاکستان یہ پائے گئے. Especially when you can see the reports of the UNODC, United Nations Office on Drugs and Crimes. So ان کے مطابق دو کہ ہمارے پاس آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہے which is related to the 2013 کا ڈیٹا موجود ہے, اور اس کے مطابق یہ رپورٹ کی فائنڈنگز یہ بتاتی ہے کہ 6.7 ملین پیپل یوزڈ illicit drugs, اور ان 6.7 ملین میں سے اگر آپ دیکھ لیں تو اسپیشلی 4.25 ملین کے لگ بھگ وہ لوگ جو کہ دے آر سفرنگ فرام سبسٹنس یوز پرابلمس, اور یہ وہ ایج ہے جو کہ 15 سے لے کے 64 ایئرز اولڈ. بٹ اگین 15 اینڈ بلو کا جو ایج ہے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا پاکستان میں نہیں ہے, دو دیر آر اسمال اسٹڈیز جو کہ کنڈکٹ کی گئی ہے پاکستان میں, اور ان کے مطابق کچھ چیزیں فائنڈنگز جو وچ آئی لیٹر شیئر وتھ یو پیپل. اور اگین اس میں سے زیادہ تر جو پریولنس ہے میلز میں زیادہ پائی جاتی ہے اور وومن میں ہے, لیکن اس کی پریولنس اتنی زیادہ نہیں ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرگز ابیوز کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس ان کے مطابق کہ سب سے زیادہ جو رسک ہے جس ایج میں پائی جاتی ہے, اٹ از بٹوین دا ایج آف 12 to 17 ایئرز اولڈ. پھر سیکنڈ ہائیسٹ رسک ہے جو بتاتی کہ اسپیشلی جو ینگ ایڈلٹس کا جو ایج ہے جو کہ 19 سے 25-26 ایئرز اولڈ, تو وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے, جہاں پہ ایڈولسنٹس کی ٹینس کی بات کرتے ہیں بٹوین دا ایج آف 12 to 17 ایئرس. آلموسٹ جو ڈیزیز جو ڈیولپ ہونے کے جو چانسز ہیں اور وہ ارلی اسٹیج پہ جو ڈرگ استعمال کرتے ہیں آلموسٹ 67% دے آر ایٹ رسک فار ڈیولپنگ دی سبسٹنس یوز پرابلمس. اور سیکنڈ جو ہے جو ہمارے پاس رسک ہے وہ 26% کا بتایا, جو کہ 18 سے لے کے 25-26 کا ایج یہ زیادہ ایک رسک ہے. سو جب ان فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ جو ایج ہوتا ہے اسپیشلی جو ٹین کا, اور یہ وہ ایج ہے جو کہ بہت سارے ایشوز سے یہ لوگ دو چار ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. Or there is no any single factor. There are the several reasons, the multiple factors involved in this problem. So the teens کی جب بات کرتے ہیں تو یہ وہ ایج ہے جس میں they are still developing some important life skills. وہ اپنے آئیڈینٹی ڈیولپ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لائکس اور ڈس لائکس وہ سامنے آتی ہیں. اگر اس ایج میں the people begins the experimenting with the substances, any kind of the substance, چاہے وہ licit ہو یا illicit ہو, in order to fit or gain the friends, ان کو یار دوستوں کی محبت اور ان کے صحبت کے لیے, اور اپنے آپ ان کی کمپنی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں اسپیشلی ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں ڈرگس پہ, سو اگین اٹ مینس کہ وہ نہ جانتے ہوئے بھی اننوئنگلی وہ اپنے آپ کو لائف تھریٹننگ ہیبٹس میں وہ انگیج کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پریونشن کی جو ہماری انٹرونشنز ہے بہت زیادہ کمزور پڑ جاتی ہیں. تحقیق کی گئی ہے اسپیشلی ان یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اس کے مطابق جو ہے جو 8 سے لے کے 12 گریڈرز تھے وہاں پہ آلموسٹ 27.1% جو ایڈولسنٹس تھے جو اسکول گوئنگ جو چلڈرن تھے, تو ان میں یہ ساری چیزیں illicit ڈرگس وہ انہوں نے بہت زیادہ یوز کیے ان دا سیم ایئر. اور اگین 29 تقریباً
3% کے قریب انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ these اسٹوڈنٹس were suffering from some certain depressive disorders, اور ان کے اندر ڈپریسو ایپیسوڈس وہ چیزیں آ رہے تھے. 18% نے تقریباً 18.7% نے یہی رپورٹ کیا انہی جو گریڈس لیول پہ 8 سے 12 گریڈس میں کہ انہوں نے پریویس منتھ میں اگین لائف ٹائم پریولنس الکوہل جو ہے انہوں نے وہ ایک دفعہ انہوں نے اس کا مزہ چکھا. سو دس از سو الارمنگ. جب ہم اپنے لیول پہ بات کرتے ہیں وی کنڈکٹڈ سم اسٹڈیز ان اسمال لیول پہ. تو few students reported that they in their lifetime انہوں نے تقریباً 44.9 یہ رپورٹ کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے الکوہل انہوں نے پیا ہے. اور اس کے ساتھ ان میں سے 41% نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ سگریٹ انہوں نے پیا ہے. چیونگ ٹوبیکوز جو ہے وہ چیزیں جو کہ آلموسٹ 29 نے رپورٹ کیا. اور ہیش کی جب بات کرتے ہیں کینیبس کی تو 21% نے وہ اگین وہ رپورٹ کیا. ان میں سے کچھ بچوں نے یہ رپورٹ کیا کہ اسپیشلی 32% نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کے فرینڈس بھی یوز کرتے ہیں. اور اگین انٹرسٹنگ سے 13% نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ ان کے فیملی ممبرز بھی ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم جب ان کی ڈرگس کی چیزیں اسپیشلی یوز کی بات کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ نکلتے ہیں. اگین یو کین سی الکوہل کا یہ ساری چیزیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ ڈرگس کا استعمال نہیں کرتے. وی ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ. جب وہ اسکول جاتے ہیں یار دوستوں کے ساتھ اگر بیٹھتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. لیٹر سٹیج میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ جو ایشوز ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں یا ماہر نفسیات کو دکھاتے ہیں یا اسکول کی طرف سے نیبرہڈ کی طرف سے یا بچے کے فرینڈس کی فیملیز کی طرف سے رپورٹس ہمیں ملتی ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے, کوئی نشہ کرتا ہے. اگین بچہ اگر وہ جیسے اسپیشلی لائف ٹائم سبسٹنس یوز کرتا ہے, تحقیق بھی یہ بتاتی ہے اور ہمارے فائنڈنگز میں بھی یہ سامنے آئی کہ اگین ان کے ساتھ انٹرنلائزنگ پرابلمز ہوتے ہیں. انٹرنلائزنگ پرابلم جس میں ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, سومیٹک کمپلینٹس ہے, ایسے ایشوز جو ہے ان بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اگین ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈیو ٹو دی مینٹل ہیلتھ پرابلمس چلڈرن آر گوئنگ ٹو یوز ڈرگس. اور بعض لوگ جو بچے جو ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں ارلی اسٹیج میں تو ان کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی آتے ہیں. سملر سیم فائنڈنگ میں بھی یہی وہ ساری چیزیں فٹ ہو رہی تھی. تو ان کے ساتھ جو لائف ٹائم سبسٹنس یوز اٹ واز ایسوسیٹیڈ ود دی انٹرنلائزنگ پرابلمس. رسکی جو یوز کرتے ہیں بچے جس کو ہم سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کہتے ہیں, اس کی ڈپینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے, بچوں کے وڈرال اور ٹالرنس وہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ یہ ایشوز آتے ہیں, اسپیشلی ایگریشن اینڈ ڈیلنکوینسی ریلیٹڈ ایشوز ان کے ساتھ بہت زیادہ آتے ہیں. اور جب آپ انٹینسیفائی کرتے ہیں بچے ڈرگس کا استعمال اگر زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی کانسیکوینسز کا یو ول سی ٹین ایجرز میں تو ان کو کہاں پہ سب سے زیادہ وہ پرابلم آئے گی, امپیئرمنٹ ان دیئر سوشل اینڈ آکوپیشن آئی مین کہ ان کے اسکول جو فنکشننگ ہے وہاں پہ امپیئرڈ ہوگی. کیسے پتہ چلے گا؟ بچے کے ظاہر اٹینشن سپین کم ہوگی, چیزوں پہ توجہ مرکوز نہیں کر پائے گا, اور بچہ جو ہے اسائنمنٹ وہ چیزیں ان کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا, ہوم ورک اسائنمنٹ سے کمپلیٹ نہیں ہوں گی, گریڈس کی ڈیٹیریشن آئے گی, گریڈس میں ڈکلائن آنا وہ اسٹارٹ, ایبسنٹیزم فرام اسکول بنک مار گیا. تو دیز آر دی پرابلمس جو کہ ٹین ایجرز کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اسپیشلی اگر کوئی پرسن ارلی اسٹیج پہ اگر ڈرگس کا استعمال کرتا ہے تو لیٹر اسٹیج میں کرونک اور اس کی انٹینس ایشوز وہ سامنے آتی ہیں ان دا فارم آف سبسٹنس یوز ڈس آرڈر, اور دوسری چیزیں اسپیشلی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ہے سبسٹنس انڈیوس جو چیزیں مینٹل ہیلتھ ایشوز جو چیزیں آتے ہیں. اور اگر بچے کے ساتھ اگر مینٹل ہیلتھ سیویئر کمپلیکیشنز آتے ہیں تو اگین ریسرچ اسپیشلی WHO کا یہ بتاتی ہے کہ اگین 15 سے لے کے 29 کی ایئرز میں دس از اے ویری کریٹیکل پیریڈ. اینڈ اگین دس دی سیکنڈ جو ڈیمیجنگ جو چیزیں ایشوز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یوتھ کی ڈیتھ ہوتی ہے, اینڈ اگین اس چیز کا جو سوسائڈ وہ چیز ہے اس کا رسک وہ چیزیں بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے.
So again, why we want to focus on the children, adolescents or youth का अगेन अगर यू कैन सी नाइदा में स्पेशली NIH की रिसर्च के मुताबिक कि इंसान की जो ज़ाहिर है ब्रेन इमेजिंग से ये पता चला कि 5 से लेके 20 इयर्स का एज है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। और दिमाग का ज़ाहिर ये चीज़ें वो एज होते हैं जिसमें आप हमारी ब्रेन जो है, बच्चों की ब्रेन वो चीज़ें वेरी बहुत स्पीड के साथ फास्टली वो चीज़ें डेवलप करती है। और दिमाग का वो हिस्सा जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो वो दिमाग का वो हिस्सा ज़ाहिर है वो लास्ट में डेवलप होता है। और वो चीज़ें दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है, स्पेशली हायर ऑर्डर जो हमारे जो मेंटल जो फंक्शनिंग है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल एनालिसिस है, तो दीज आर द प्रॉब्लम। और अगर बच्चे को अगर वो जैसे उसके अर्ली स्टेज में किसी वजह से उसके ब्रेन इंसल्ट होती है, किसी वजह से भी, साइकोलॉजिकल हो या सब्सटेंस यूज़ की वजह, तो उसका अगेन डिसीजन मेकिंग पावर वो चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती है। और ड्रग्स वो चीज़ें क्या करती है, अगर पर्सन दिमाग में अगर वो चीज़ उसका ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो बहुत सारे एरिया जिसमें लिम्बिक आपका जो सिस्टम है, उसके साथ जो आपका ब्रेन स्टेम है, और उसके साथ भी आपका ये जो हिस्सा है स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसका काम डिसीजन मेकिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको बैडली इफ़ेक्ट करती है। तो इसकी वजह से लोग जो है इसके बहुत सारे इश्यूज से दो चार होते हैं। खैर वो चीज़ें ये ड्रग लेने के उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम चीज़ें देख लें कि बच्चे इतने रिस्क क्यों लेते हैं, वो क्या वजह जिसकी वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी एज द क्लिनिशियन, वी एज द फैमिली मेम्बर्स, वी एज द peers, वी एज द siblings, and we as the community member and the citizen of this country, it is our responsibility to understand। हम ये कहते हैं बाढ़ में जाए, मेरा बच्चा तो नहीं ना, मेरा बच्चा यूज़ तो नहीं कर रहा, उसका बच्चा यूज़ कर रहा तो उसको जाने दो, कोई इशू नहीं। नो अगेन वो चीज़ें, यही सारी चीज़ें हम जब बच्चे की बात करते हैं तो हमारे कौम के मेमार हैं और बहुत सारी चीज़ें, हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बट अगेन वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर पड़ोस का अगर बच्चा है तो ज़ाहिर है वो चीज़ अगर फैमिली उसको अगर किसी तरह से वो एक्नॉलेज नहीं कर पा रही या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा उसके प्रॉब्लम को, सो हमें अपना एक फ़र्ज़ समझ के चीज़ों को हेल्प करने में कोई इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। तहकीक ये बताती है कि स्पेशली देयर आर डिफरेंट मॉडल्स टू एक्सप्लेन substance use problems, specifically in youth and children and adolescents, और आप लोगों का young adults के बारे में। So one of the model which is I love really, which is called is the integrated domain model for the substance use behavior। तो उसमें different चीज़ें हैं, especially one is the historical, हम conditions को हम लेते हैं, historical condition में especially a person का demographic characteristics here, these are very important things। Second is the cultural identity regarding the substance use, और third one is the environmental जो आपके conditions है बहुत ज़्यादा। Why I say the cultural identity, there are certain cultures and societies, आप देखेंगे कि वो बच्चा सिगरेट पी रहा है ना, कोई इशू नहीं है, हीरोइन तो नहीं पी रहा, ओके। सो कल्चरल एक्सेप्टेंस और अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। जहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं, बच्चा शराब पी ले कोई मसला नहीं है, लेकिन हीरोइन नहीं पे, तो बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शराब हराम है, इस्लाम में हराम है, वो नहीं पीनी चाहिए। लेकिन बच्चा जवान है, वो चीज़ें सिगरेट पी रहा है, शीशा पी रहा है, सम टाइम फैमिलीज़ भी वो एक्सेप्ट करती है कि शीशा पीने में कोई मसला नहीं है, फैमिली वीकेंड्स पे भी वो चीज़ें आउटिंग पे जाते हैं तो वो चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं और वो पीते हैं, और अगेन कोई इशू नहीं है। अगर बच्चा चर्च पी रहा है तो जवान है, इसका कोई इशू नहीं, उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ा देती है। बाद लोगों की मिस परसेप्शन ये है, दिस आर द मिथ्स एसोसिएटेड। इस चीज़ को मैं साइंस अपनी तरफ से जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और साइंस को तो नलीफाई करते हैं, इनवैलिडेट करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम एक नई एक साइंस हम उस चीज़ में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ें अगेन यू कैन सी सर्टेन कल्चर्स में हमारे स्पेशली लोगों के अंदर वो चीज़ें, टोबैको खाने का वो उसका कोई इशू नहीं है, यदि टोबैको कोई मसला, नस्वार आप खा सकते हैं लेकिन वो सिगरेट मत पी लीजिएगा और शराब मत पीजिएगा, वो चीज़ें हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। और बाद लोगों के पान गुटखा और वो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इसका इशू नहीं है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे आबा व अजदाद ये चीज़ें पीता आ रहे थे, तो कोई इसका इशू नहीं है। बाकी दूसरी चीज़ें मत पी ले, हमारे कल्चर में वो एक्सेप्ट है। अगेन दीज आर द सर्टेन कल्चरल हमारी एक्सेप्टेंस है।
ٹورڈ سرٹن ڈرگس. تو اس کی وجہ سے بھی یہ سب, اور اسپیشلی انوائرمنٹل کنڈیشن بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. انوائرمنٹل جب فیکٹر کی بات کرتے ہیں, یو ول سی بہت سارے ایسے ایڈولسنٹس ہیں کیبنز میں, اور وہ آپ راستے میں آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پہ 18 سال سے کم عمر کے بچے سگریٹ بیچتے ہیں. باپ وہاں پہ ہے, باپ کے ساتھ بچے, اس نے اپنے بچے کو کھڑا کیا ہے, اور وہ بھی بچہ وہ چیزیں وہ بیچتا ہے. ٹوبیکو از illicit, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. مینس کہ آپ نکوٹین کی بات کرتا ہوں, اور اسپیشلی سگریٹ کی. تو وہ جب 18, اب یہاں پہ پاکستان میں اور بہت سارے کنٹریز میں 18 ایئرز یعنی بلو کے لیے بین ہے, آپ کوئی بھی چیزیں نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی ٹوبیکو کی بات کرتے ہیں, یا اگین اس کا یہ بہت زیادہ اس کے ایشوز بہت زیادہ کامن آتے ہیں. سو اس میں اگین 18 ایئرس سے کم کے لیے تو بین ہے, لیکن ہمارے بچہ جو ڈرگس کا یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے یا اس کو بیچتا ہے, وہ 18 ایئرس سے کم ہے. تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز سامنے آ سکتے ہیں. دوسری جو کنڈیشنز ہے اسپیشلی سوشل فیکٹرز, از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹر وی کنسیڈر. اور اسکول فیکٹرز ہیں, فیملی فیکٹرز ہیں بہت زیادہ, جہاں پہ ڈسفنکشنل فیملی کی آگے ہم ڈسکس کریں گے. میڈیا کی انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پیئر انفلوئنسز ہمارے یار دوستوں کے, جس کے میں نے اپنے اسمال اسٹڈی کی فائنڈنگس سے میں نے آپ سے شیئر کی. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. امپورٹنٹ ادر فیکٹرز وچ آر کنسیڈر از دی پرسنل یا انٹرا پرسنل ہم کنسیڈر کرتے ہیں, جو کہ کوگنیٹیو جو فنکشننگ ہے, میل اڈاپٹیو جو ہمارے پیٹرنز ہیں وہ ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. پرسنل کمپیٹنسیز اسکلز ہے, کوپنگ اسکلز ہے, سوشل اسکلز ہے, انٹرپرسنل اسکلز ہے, اور ادر سائیکالوجیکل جو خدا نخواستہ کو ایسے پرابلمس کا ہونا. تو یہ ساری چیزیں فیکٹرز مل کے ایک بیہیویئر ڈیولپ کرتی ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دس سبسٹنس یوز. سو اگین وہ کون سے پھر فیکٹرز ہیں جو کہ جس کی وجہ سے بچہ ڈرگس کی طرف کم مائل ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں. انہی وہ فیکٹرز ہیں جس کو ہم اگین پیئر سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں انٹیگریٹڈ ماڈل میں, اور وہاں پہ یہ چیزیں اگر یو کین سی کہ ایسے یار دوست جو کہ منشیات کا کم استعمال کرتے ہیں, تو وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح سے ایڈولسنس کے جو پرسنالٹی فیکٹر میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں لو ڈپریسو جو موڈز ہیں وہ ان کا کم ہونا, دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹر ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اچیومنٹ کمپیٹنسیز ہیں, اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بندہ ڈرگس کی طرف کم مائل ہوتا ہے. اور اس کا جو امپلسیوٹی کم ہونا, کرائنگ اور ڈیمانڈنگنیس اسپیشلی کم ہونا, دیز آر آلسو کنسیڈر ایز دی پروٹیکٹیو فیکٹر کے طور پر ہم کنسیڈر کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. لو ریبلیسنس وہ بہت امپورٹنٹ, ایجوکیشنل اسپائریشن اور وہ بھی بہت زیادہ, لو ڈیلنکوینسی کے جو فیکٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز میں, جس میں آبسیسونیس کا اگر لو لیول پہ آنا وہ بھی, اور انٹرپرسنل ایگریشن اسپیشلی اس کا کم ہونا, اگین ایگریشن لیول اگینسٹ دا سبلنگس اس کا کم ہونا, پیئرس کی طرف ایگریشن کم ہونا, وہ بہت زیادہ ہم امپورٹنٹ فیکٹرز ہم کنسیڈر کریں. اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم دیکھیں تو پیرنٹ چائلڈ جو ریلیشن شپ کے جو فیکٹرز ہیں, افیکشن, اویلیبلٹی, ایموشنلی, فزیکلی یو آر اویلیبل بٹ اگین ایموشنلی اف یو آر ناٹ اویلیبل, اگین یہ چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پر کام کرتی ہیں. اویلیبل فزیکلی اینڈ اگین از امپورٹنٹ فیکٹر. جو اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ سینٹرڈ جو کمیونیکیشن ہم کرتے ہیں, لو کنفلکٹس ہے فیملی کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی انوالومنٹ ہے, اس کے ساتھ سیٹسفیکشن ود دا چائلڈ پیرنٹس کی طرف سے وہ بھی بہت ہے. اور اگین ہم کتنا ٹائم زیادہ بچے کے ساتھ گزارتے ہیں وہ بھی بہت, کوالٹی آف ٹائم از ویری امپورٹنٹ. جہاں پہ پیرنٹس کی جو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن اسپیشلی فار پیرنٹس, تو اس میں وہ چیزیں اسپیشلی یہ کہ ایک کنسسٹنسی ان ڈسپلن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سم پیرنٹس وہ چیزیں ہم پولیسنگ ہم کرتے ہیں, بچے کے اوپر نظر رکھتے ہیں, غلطی کریں گے تو پھر اس کو وہاں پہ پھینٹی لگائیں گے. دس از اگین میل اڈاپٹیو. بلکہ اس کے لیے وہ چیزیں جہاں پہ آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے اس کو سدھارنے کے لیے کس طرح سے آپ گائڈ کر رہے ہیں, سپروائز کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ.
بچے کو غلطی کرتا ہے تو اس کو ہم مسٹیکس بچہ کرتا ہے تو ہم اس کے لیے چانس نہیں دیتے، تو آگے کس طرح سے اس کے اندر ایمنڈس کرنی چاہیے، اینڈ دس اگین امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگین بعض اوقات پرمیسیونیس ورسز جو کنٹرول فیملی کی طرف سے ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ سو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیرنٹس کی اپنی پرسنالٹی فیکٹرز اگر ہم دیکھ لیں جو کہ پازیٹیو رول ادا کرتی ہے، تو وہ بھی ساری چیزیں، مینٹل ہیلتھ کا جو اس کے جو ایشوز ہے کم ہونا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، ڈرگس کا استعمال نہ کرنا فیملی کے اندر وہ بہت ہی، انٹرپرسنل جو ڈیفیکلٹیز کم ہونا فیملی کے اندر وہ بہت زیادہ ہی، ایگو انٹیگریشن ود ان دا فیملیز، ریسرچ یہ بتاتی ہے اسپیشلی انٹیگریٹڈ جو ڈیولپمنٹل ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس کے مطابق وہ جیسے ایگو فنکشننگ آف دا فیملی دیٹس ریلی کنٹریبیوٹس الاٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے اندر جو ریبلیسنس کا کم ہونا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر کنسیڈر کرتے ہیں ہم، اسپیشلی بائی ورکنگ ود دی پریونشن۔ سو دیز آر دی ویری امپورٹنٹ تھنگس جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں جب ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں، اینڈ اسپیسیفکلی جب ہم اپنے ایڈولسنس کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ان کیسے ہم اس کی روک تھام کر لیں، جو بہت سارے ایشوز ہیں، رسک کی بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آئے دن ہمارے کمیونٹیز میں، سوسائٹی میں، ان کلینکل پریکٹس میں ہم بہت ساری چیزیں وی آبزرو ایٹ دی انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی، وی ہیو سین کہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ ڈرگ ابیوز کا وہ ایشوز آتے ہیں، اور اگین ڈرگس کی ایشوز کے ساتھ ہمارے پاس بچے بھی اگر آتے ہیں، ایڈولسنس اگر ہمارے پاس اور یوتھ آتے ہیں تو ہم اس کو اکثر فیملیز بھی اس چیز کو ایکنالج نہیں کرتی ہے، تو دے ڈونٹ نو، بیکاز دے ہیو نو نالج اباؤٹ، بیکاز دے آر ناٹ ڈاکٹرز اور وہ چیزیں اسپیشلسٹ نہیں ہے اس فیلڈ میں، تو اس چیز کے از ویری امپورٹنٹ، ارلی ڈیٹیکشن بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، بچہ کانسیکوینسز جو فیس کرتا ہے اس کے بعد ہم علاج کرواتے ہیں، بٹ اگین ہم ایسا کیوں نہ کریں پریونشن کے اپروچز میں، دیر آر ڈفرنٹ پروگرامس آئی ول ڈسکس شارٹلی، سو اس میں ہم کیوں ایسا نہ کہ بچہ جو فیوچر میں کیا کانسیکوینسز کا فیس کر سکتا ہے تو اس چیز کے بارے میں پہلے ہی ارلی اسٹیج پہ ہم ایجوکیٹ کیوں نہ کریں، جس سے بچے کے اندر ہم پروموشن کی بات کرتے ہیں، اس کی پازیٹیو، اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں، اس کی سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس کو ہم پروموشن پہ ہمیں کام نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ سب بچے کے ساتھ سب کچھ صحیح ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی ایشو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگین فیوچر کے بارے میں اسٹریسرز دیر آر ہیں انسان کی زندگی میں، بہت ساری چیزیں ہم کانسیکوینسز کا فیس کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کے لیے وی نیڈ ٹو تھنک پرو ایکٹیولی، ری ایکٹیو اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، اس کے بجائے ہمیں پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ امپرومنٹ آتی ہے۔ دیر آر ڈفرنٹ پریونشن پروگرامس اویلیبل گلوبلی، اور اسپیشلی جب 1998 کی بات ہے، when I was اسپیشلی جب میں اسپیشلائزیشن اور ان چیزوں کو اس کے بارے میں کر رہا تھا تو اسپیشلی سم آف دی پروگرام دیٹ میرے نالج میں آئے اور اسپیشلی میرے سامنے سے گزرے، اسپیشلی شونبرگ کے 1988 میں پروگرامز جو ڈیولپ کی تھی، پریونشن پروگرامز کے بارے میں جو ڈسکس کیا تھا، ان پریونشن جو پروگرامز ہیں، دیز آر دی ایویڈنس بیسڈ پریونشن پروگرام وچ آر دی انڈیویجول فوکس جو پریونشن پروگرامز ہیں، جس میں پرسن کی افیکٹ ریگولیشن کے اوپر، نالج ڈیفیسٹس کے اوپر، اور لائف اسکل جو ڈیفیسٹس کے اوپر، انوالنٹری ایبلٹی کے اوپر، اور جو سینسیشن سیکنگ کے اوپر باقاعدہ وہ ریسرچ کے بیس پہ وہ چیزیں انٹرونشن ڈیزائن کی گئی جو کہ پریونشن انٹرونشن تھی۔ So second again intervention which was only and only related to the family focused جو intervention prevention program ہے یوتھ کے لیے، اور ان جرنل علیحدہ دوسرے جو ڈومینس کے لیے لائف کی ٹرانزیشنس کے لیے بھی ہے، جس میں فیملی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا وچ ویری امپورٹنٹ، دا فیملی فوکس انٹرونشن میں، تو اس میں سوشلائزیشن جو ڈیفیسٹس ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ، اس کے اوپر باقاعدہ ڈیزائن کی گئی انٹرونشن، پیرنٹل ماڈلنگ کے اوپر اور سوشل کنٹرول، ان چیزوں کو اوپر ایڈریس کرنے کے لیے اسپیشلی فیملی فوکس انٹرونشن ڈیزائن کی گئی۔ So other جو interventions ہے which are related to the community focus جو interventions in the prevention field, so you can see these are the availability ہے کمیونٹی میں، ڈرگس کی اویلیبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں،
سوشل کلائمیٹ ہے اور سوشل بانڈنگ کتنا زیادہ ہے. اگین آپ کی کمیونٹی کی بانڈیج, ہیلدی آپ کا نیبرہوڈ ہے اور کمیونٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, تو وہاں پہ پریونشن بہتر طریقے سے وہ ہو سکتی ہے اور بچے کو ڈرگس سے بچایا جا سکتا, بہتر انداز میں ہم بچے کو اس سے بچا سکتے ہیں. Another program which is very important to me and it is very close to my heart and I love this program, especially which is the school focused جو programs ہیں. اسکول فوکس میں ڈیٹرنس کے اوپر کام کی جاتی ہے. شیٹرنگ دا میتھ کے نام سے ہم انٹرونشن یوز کرتے ہیں وچ از نائدر کی وہ ایوری ایئر وہ پروگرامز ہوتی ہے. اور اگین لیک آف نالج کے اوپر وہ چیزیں ایسے فوکس ہوتے ہیں, کوپنگ اسٹریٹجیز کے اوپر, اینڈ اگین لائف اسکل ٹریننگ بھی اسپیشلی اسکول فوکس وہ چیزیں ٹریننگ میں پریونشن انٹرونشن کے طور پر یوز کی جاتی ہے. Another program which is related specifically to the peer group focus وہ interventions ہوتی ہے, جس میں کنفارمیٹی کے اوپر, اگین پیئر بانڈنگ کے اوپر, پیئر انفلوئنس کے اوپر اور پیئر ماڈلنگ کے اوپر یہ انٹرونشنز ہم اپلائی کرتے ہیں پریونشن میں. اینڈ اگین وچ از another program which is the larger societal level پہ ہم کہتے ہیں, جو کہ سوشل اور انوائرمنٹل فوکس ہماری انٹرونشنز ہو, اس میں اگین جب میڈیا بیس آپ انٹرونشنز آپ یوز کرتے ہیں, انفورسمنٹ ہوتی ہے لا انفورسمنٹ کے لیے جو کہ انوائرمنٹل پریونشن جو انٹرونشن کہتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر, ماس میڈیا جو ہے اسپیشلی اس کے اوپر, اور انفورسمنٹ وچ آئی مینشن از ون آف دی پریونشن انٹرونشن. ہیئر اکثر ہم کرتے کیا ہیں, اینڈ آئی ہیو سین ان پریونشن فیلڈ, 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ہم لیکچر دیتے ہیں اور بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایویڈنس بیس پریونشن پروگرام ہو گیا. ایک دفعہ لیکچر ہم نے دی, ہم نے سوچا کہ یہ چیزیں دیز آر دی پروگرام اور یہی پریونشن ہے, وچ از ناٹ. بچوں کو آپ اور ایڈولسنس کو اور یوتھ کو لیکچر دینے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. وہ آپ اپنے کلاس کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ اتنے بے مشکل سے وہ چیزیں توجہ کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے وہ جو, اور وہ ان کے شان کے خلاف کوئی ایسے باتیں کریں گے تو کیا ہم سے غور سے سنیں گے؟ نو. سو اگین اس چیز کے لیے ہمیں ایویڈنس بیس انٹرونشن پروگرامس ہمیں ڈیزائن کرنی چاہیے. اگر ڈیزائن ہم لوکل لیول پہ نہیں کر سکتے, یس دیز آر ویری کاسٹلی, آپ کو پڑتی ہیں, تو اس چیز کے لیے جو آلریڈی اسٹیبلش پروگرامس ہیں وی کین بائی ان, ریپلیکیشن ہو سکتی ہے اڈیپٹیشن کے ساتھ. So unfortunately these are the evidence based programs globally, especially in the western world, in the United States میں implement کی جاتی ہے. Here we don't have the evidence based prevention programs available. So again we are trying to bring some of the evidence based prevention programs جو کہ پاکستان میں ہوتی. One of the program which is the Preventure, جو کہتے ہیں اسکول بیس باقاعدہ پروگرام ہے جس کے اوپر ٹریننگز ہوتی ہے, اور اس میں بچوں کی امپلسیوٹی, اس کے ADHD کے جو سمٹمس ہیں, اٹینشن ڈیفیسٹ سے, ہائپر ایکٹیویٹی کے, ایگریشن کے, ایموشنل ریگولیشن کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹارٹڈ جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں اس کو اوپر باقاعدہ ایڈولسنس کے ساتھ اور ان کے یوتھ کے ساتھ بھی وہ کی جاتی ہیں. ٹریٹمنٹ کے پریونشن, ٹریٹمنٹ کے جو انٹرونشنز ہیں اور اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان آور کنٹری, بٹ پریونشن کے ایویڈنس بیسڈ پریونشن پروگرامز وہ چیزیں نہیں ہیں. اور جب ہم ایویڈنس بیسڈ پریونشن کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ لیئرس پہ ہوتی ہے. دیر آر دی 3 لیئرز وچ آر ویری امپارٹنٹ. تو ان پریونشن میں ون از دی یونیورسل پریونشن انٹرونشن کہتے ہیں, سیکنڈ از دی سلیکٹیو پریونشن انٹرونشن, اینڈ تھرڈ ون از دی انڈیکیٹڈ ہم انٹرونشن کہتے ہیں. سو اگین یونیورسل میں ماس لیول پہ, کمیونٹی لیول پہ ہم اویئرنیس لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ, اور ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سلیکٹیو میں وہ انڈیویجول جو کہ ورنریبل ہے, ان پریولیج ایریاز ہیں, وہ کسی نہ کسی وجہ سے ورنریبل ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اف سم ون جس کے اگر پیرنٹس یا فیملی میں کوئی ڈرگ کا استعمال کرتا, وہ بچہ ورنریبل ہے. نیبرہڈ میں ڈرگس اویلیبل ہے, وہ بچہ ورنریبل ہے, اور بچے کی کوپنگ اسٹریٹجیز اچھی نہیں ہے. ڈراپ آؤٹس پر ایک بچے کے اسٹوڈنٹ گریڈس ڈکلائن ہو رہے ہیں, اسکول جانا نہیں چاہ رہا, پیئرس کے ساتھ ایسی صحبت ہے, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں جس کے لیے ورنریبل انڈیویجول, اور ان کے لیے سلیکٹیو انٹرونشنز ہم یوز کرتے ہیں. اور انڈیکیٹڈ انٹرونشن وہ یوز کرتے ہیں جو کہ آلریڈی پرسن آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ ایشوز ہیں اور سبسٹنس یوز ریلیٹڈ ایشوز ان کے ساتھ ڈیولپ ہو گئے, تو ہم یہ انٹرونشنز ان کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں. سو اگین اگر ہم جب اس لیول پہ انٹرونشن کی بات کرتے ہیں تو وائی شوڈ وی فوکس آن یوتھ
اور اسپیشلی ایڈولسنس پہ، اور کیوں فوکس کرنی چاہیے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. ان کے جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ، بچے جب 18 سال سے اور 25 سال کی عمر ہوتی ہے، بہت زیادہ اسٹریسفل ان کا پیریڈ ہوتا ہے، اسپیشلی ان کا کالج میں ایڈمیشن کا، اور اگین یہ ساری چیزیں سوشل رسپانسبلٹیز ہے، فیملی کے ہے، جاب پلیسمنٹ کے بہت سارے ایسے ایشوز آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، فیملی کی ایکسپیکٹیشن، سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن، پیئرز کی، اپنے آپ سے انڈیویجول کی اپنی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ، کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ پرون ہو سکتا ہے ڈرگس کی طرف. اس چیز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم 18 یا 19 سال کا انتظار نہیں کرنی، بلکہ ارلی چائلڈہڈ و ڈیولپمنٹ میں بچوں کی ایجوکیشن ایسے کر لیں کہ جس میں ہم کلیئر آئیڈیاز آن دی ڈیمیج ریلیٹڈ ٹو دی سبسٹنس یوز. بینگ اے پیرنٹس ہم وہاں سے وہ اسٹارٹ کر لیں. پریونشن کی بات کرتے ہیں، ہم اسکول یا کالج یا یونیورسٹی سے ہم اسٹارٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دس از اگین وچ از ویری لیٹ، جس میں کہتا ہے ہم ریئیکٹیو اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، ہم پرابلم کو ڈیولپ ہونے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایشوز. تو وہ چیزیں ہم پریونشن تو اسٹارٹ ہوتی ہے ہوم انوائرمنٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم یہاں ہوم سے ہی، اپنے گھر سے ہی اس کا آغاز کیوں نہیں کرتے، وہاں سے ایفرٹس کیوں نہیں لگاتے؟ اور اگین اس چیز میں یہی کہ ظاہر ہے ہارمفل جو بھی کوئی ایکشن بندہ اٹھاتا ہے تو اس کے ظاہر ہے سبسٹینشیل کانسیکوینسز نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور وہ ان جو سبسٹینشیل جو کانسیکوینسز سامنے آنے سے پہلے ہی اس بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، سکلز ان کو ڈیولپ کراتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے اس چیز کو ایوائڈ کرتے ہیں اور اڈاپٹیو کوپنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. ان چیزوں میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، ڈرگس کا استعمال، الکوہل، دوسرے ہیش، بہت ایسی چیزیں جو ڈرگس کے اس کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ہم بچے کو اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور اگین اس کے ساتھ اگر دیکھ لیں تو بہت ایشوز ہمارے کلچر میں جو آتی ہے، جس میں اکثر جو پیرنٹنگ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اینڈ آئی ہیو سین ان مائی پرسنل پریونشن جو فیلڈ میں ایکسپیرینس یا ٹریٹمنٹ کے اسپیشلی ان دا کلینکل پریکٹس میں آئی ہیو آبزرو، وی ڈونٹ کمیونیکیٹ اباؤٹ دا پرابلم ود آور چلڈرن. ہم ایک کمیونیکیٹ نہیں کرتے، کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کو صرف سنانے کے لیے ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو ہم چپ کراتے ہیں، وہ چیزیں وہاں پہ اپنی فیلنگز، ایموشن اور جو بھی خیالات ہیں ہم سے شیئر نہیں کر پاتا انفارچونیٹلی. تو اگین کمیونیکیشن کا فقدان بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ ہم بچے کے ساتھ نہیں کرتے، اور نہ ہی بچے کو ہم نیگوشیشن کے اسکلس ہم اس بچے کو سکھاتے ہیں. دا تھرڈ ون از اسپیشلی پرابلم سالونگ، وہ چیزیں ہم بچے کے اندر وہ اسکل ڈیولپ نہیں کراتے. ہم بچے کو پرابلم میں ڈالنا ہمیں آتا ہے کہ وہ چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آپ یہ سولو کر لو، ہم یہ بچے کو نہیں سکھاتے ہیں کہ پرابلم کو کیسے سولو کرنا ہے. تو وہ اگین وہ چیزیں بچہ کنفیوز رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس فیئر کی وجہ سے وہ وہاں پہ اور زیادہ اس کے ڈیمیج ہوتی ہے. تو دس ویری امپورٹنٹ، پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ ہمیں ڈیولپ کرانی چاہیے. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ چیکس کہتے ہیں، اسپیشلی مانیٹرنگ کی بات کرتا ہوں. دس مانیٹرنگ اینڈ چیکس آر ویری امپورٹنٹ. اکثر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میرا بچہ، آپ نے اس ٹائم پہ آپ کو اسکول جانا ہے، تو اسکول سے واپسی کتنے بجے ہوتی ہے، ہمیں وی ڈونٹ نو. اور اکثر ہم پیرنٹس وہ چیزیں وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو چیکس ود دی چلڈرنس کی جو ٹیچرس کے ساتھ ہم اس چیز کو بھی چیک نہیں رکھتے ہیں کہ ہاں بچے وہ وہاں پہ اسکول گیا یا نہیں گیا، اور بچہ کی اس کی پرفارمنس کیسی ہے. پیرنٹ ٹیچر ٹریننگ صرف سیمسٹر وائز ہوتی ہے تو وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، اور اکثر وہ چیزیں ہم وہاں پہ مہینے میں کبھی ہم وہاں پہ ٹائم ہم نکال کے نہیں جاتے. دس از انفارچونیٹ. اور اگین یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ یہاں پہ ہم چیکس نہیں رکھتے. اینڈ آئی سین آئی ریئلی لوڈ اسپیشلی when I was میں ابراڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ پیرنٹس کی اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن اور گورنگ کا وہ چیزیں پیرنٹنگ اچھی نہیں رہی. اگین جن فیملیز کے ساتھ، میرے مینٹورس کے ساتھ میں تھا، ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ میں اسٹے کیا، سو اٹ واز ویری نائس کہ اگر بچے اگر ملتے ہیں تو پیرنٹس دونوں سائڈ سے، بچوں کے پیرنٹس وہ چیزیں ان کے کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں کہ بچے کرتے کیا ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ساری کیا چیزیں باقاعدہ چیکس رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ چیکس نہیں رکھتے. بچے کو یا تو آپ نے وہ چیزیں سارے پیسے بھی دیا، سب کچھ اس کی آسائشیں اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرابلم جب ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ وہ چیزیں کرتے ہیں کہ ہاں گلٹ انڈیوس ہوتی ہے. زندگی میں سب کچھ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، مانیٹر نہیں کرتے ہیں، سپروائز نہیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ نیگیٹو چیزیں نکلتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم وہ چیزیں ہم کہیں اس نے بدنام کر لیا. بہت سارے ایشوز ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کچھ چیزیں کمیونیکیشن، پرابلم سالونگ، نیگوشیشن، اور یہ چیکس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، مانیٹرنگ کی بات کر رہا ہوں، پرابلم سالونگ، ان چیزوں کے بارے میں وی نیڈ ٹو انگیج ود دا چائلڈ.
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کچھ دیر آر ڈفرینٹ انٹرونشنز آؤٹ دیئر ان دا ویسٹرن ورلڈ جن کے آپ اکثر ہم بات کرتے ہیں. فیملی انفلوئنس وہ چیزیں جو پروگرامز ہیں وہ ہم اس کے لیے اسٹیبلش کرتے ہیں, جس میں ہم وی ٹیچ اوور چلڈرن باؤنڈریز کے بارے میں. اور اگین بچے کو ہم یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کب ڈینائی کر سکتا ہے چیزوں کو جو کہ ان کو ہارٹ پہنچا سکتی ہے, اور اس چیز کے حوالے سے انہیلدی کوئی ریکویسٹ اگر آپ کو کرتا ہے تو کس طرح سے اس کو اسٹاپ کرنی چاہیے. دیز آر دا ویری امپورٹنٹ تھنگس. اور ساتھ ساتھ ہم پریونشن ٹاکس وچ از اس لیے ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ایک ڈیپر بانڈ اور اسپیشلی گائیڈنس وہ چیزیں بچوں کے ساتھ اسٹیبلش ہوتی ہے پیرنٹس کی. So these are very important things. So again family influence program I really like, جو کہ پازیٹیو انفلوئنس پہ وہ چیزیں بچوں کی اس پہ فوکس کرتی ہے, اور اگین باؤنڈریز کے بارے میں وہ چیزیں زیادہ فوکس کرتی ہے. اندر پروگرام جب جس چیز کے بارے میں ہم کرتے ہیں جس پہ کیئرنگ اسکول کمیونٹی پروگرامس کہتے ہیں, اور جس کو اسپیشلی چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسپیشلی ان US میں وہ چیزیں کنڈکٹ کی جاتی ہے. دس از اگین ون آف دی امپورٹنٹ پروگرام جو کہ فیملی پلس اسکول پروگرام ہے. فیملی کا اور تو بعد جو ہے اسکول پروگرام ہے جو کہ سبسٹنس یوز کی جو رسک ہے اس کو کم کر دیتی ہے, اور پروٹیکٹیو فیکٹر جو کہ ارلیئر میں نے جو ٹاک میں نے ڈسکس کیا اس کو وہ بڑھا دیتی ہے. اور یہ ایلیمنٹری اسکول چلڈرن کے لیے بھی اسپیشلی دیز آر ڈیزائن کی گئی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. سو اگین یہ چیزیں صرف یوتھ کے اوپر نہیں, اگین ان چیزوں کا یوتھ کا وہ ایج کہ ایک پکا ہوتا ہے, اس لیے چلڈرن سے ارلی چائلڈہڈ سے ہی اس کے پریونشن کے اوپر ہم انٹرونشن ڈیزائن کرتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں کیئرنگ اسکول کمیونٹی پروگرام میں سینس آف کمیونٹی اور اگین وہ چیزیں آپ نے ان کا ایک رسپانسبلٹی ایک سیوک سینس ہم ڈیولپ کرانے کی کوشش کریں. دیز آر دا ونڈرفل پروگرامس آؤٹ دیئر. Another program which is the strengthening the family program کہتے ہیں. Carol she was the author of this program جو کہ پیرنٹ اور یوتھ کے ساتھ وہ چیزیں 10 to 14 years تک SFP ہم اپلائی کرتے ہیں. تو وہ دس از اے ونڈرفل پروگرام جو 7 سیشن ہوتی ہے, 2 سیشنز کی 14 hours کی یہ جو پروگرام ہوتے ہیں جس میں بچے اور پیرنٹس دونوں یہ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں. اور اس میں یہی چیزیں کہ بچوں کو کمیونیکیشن سکلز کے لیے پیئر پریشر کے ساتھ کس طرح سے آپ نے کوپ کرنا ان چیزوں کو ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگین یہ چیزیں اسپیشلی ریئلی ہیلپ فل ہے. ریسرچرز وہ چیزیں کرتے ہیں, اور تو ساتھ ساتھ کوئی آپ کے جو لوکل اسکولس میں بھی کنڈکٹ کی جاتی ہے, کمیونٹی آرگنائزیشن میں اور فیملیز میں یہ سارے پروگرامز ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. اندر پروگرام جس کو ہم پاتھ پروگرام کہتے ہیں جس میں پروموٹنگ الٹرنیٹیو تھنکنگ اسٹریٹجیز ہے جو میل اڈاپٹیو سے اڈاپٹیو جو اسٹریٹجیز کی طرف جس میں آپ سے میں ڈسکس کر جس میں ایگریشن ہے اور پرابلم بیہیویئر ہے اس چیز کو کیسے وہ چیزیں آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. کلاس روم سیٹنگ میں اسپیشلی ایموشنل ہیلتھ کو کس طرح سے اور سوشل اسکلس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں پازیٹیولی, یہ پروگرام دس از ونڈرفل پروگرام جن کو ہم یوتھ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اور اگین دوسری جو پروگرام ہے جس کو کلاس روم سینٹر جو ہے جو کہ CC کہتے ہیں وہ پروگرامز ہوتی ہے, اور فیملی اسکول پارٹنرشپ پروگرام ہوتی ہے جس میں فیملی اور اسکول پارٹنرز بنتے ہیں اور وہاں پہ وہ جیسے انٹرونشن ڈیزائن کرتے ہیں جس میں وائلنس کا ایگریشن ایسے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, بچوں کے اکیڈمک پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے وہ اسکلز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو پروگرامز وہ چیزیں ہم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیز آر دی پروگرامس جو کہ بہت سارے. دوسرا ہے کہ ونڈرفل جو ہمیں پروگرامز ہے گائیڈنگ گڈ چوائسیز جو پروگرام کہتے ہیں GGC ہم پروگرامز کہتے ہیں. یہ پروگرامز ریئلی ہیلپ فل, اور یہی وہ ساری چیزیں ایک ڈرگ فری ایئرز کے لیے بچوں کو اپنے آپ کو پریپیئر کیسے کرنا ہے اسپیشلی اپ کمنگ ایئرز, اور اسپیشلی آپ کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں جو رکاوٹیں لے کے آتے ہیں اس کو کیسے آپ اوور کم کر سکتے ہیں. اگین یہ چیزیں اسپیشلی بچوں کا فیملیز کے ساتھ اور رسک جو بیہیویئر ہے فیکٹرز ہے ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم چیزیں کرتے ہیں. اور اسپیشلی اس میں پیرنٹس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ فیملی انوائرمنٹ کے اوپر انٹریکشن کیسے ہونی چاہیے, کلیئر ایکسپیکٹیشن آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں, مانیٹر کیسے کرتے ہیں بچے کو, اور ڈسپلن کو مینٹین کیسے کرنا ہے, بانڈیج آپ کیسے کر سکتے ہیں, فیملی مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے.
جو کہ بچے کے لیے پازیٹیولی ایک پروٹیکٹیو فیکٹر کے طور پر کام کرتی ہے، اس کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں. دیز آر ویری. اور اگین بوٹون کے جو پروگرام ہے وچ از دی لائف اسکل ٹریننگ، اٹس اے ونڈرفل پروگرام not only for the substance use but also for the mental health problem, social emotional development کے لیے یہ پروگرامز جو ڈیزائن کی گئی ہے، اور اس کے وجہ سے ایفیکیسی اسپیشلی اس کے جو آؤٹ کم دیز آر دا ونڈرفل. سو دیز آر دا پروگرام جو کہ اگین یونیورسل ایک پروگرام ہے جو کہ مڈل جو اسکول جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی وہ چیزیں یوز کی جاتی ہے، اور اس میں رسک اینڈ پروٹیکٹیو فیکٹرز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اور بچے کو سوشل سکلز اور اس کے ساتھ ریزسٹنس سکلز اور اس کے ایجوکیشن ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور اگین بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں اسی چیز کے اندر جو آپ بچے کو ہائی اسکول میں بھی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور بوسٹر وہ چیزیں اسپیشلی پروگرام اور سیشن ہم کنڈکٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے بچہ اپنی ان جو بھی ایشوز ہیں اس کو اوپر فوکس کر سکتا ہے. سو دیز آر دی پروگرامس جو کہ ہم اپنے کمیونٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہتر سے بہتر انداز میں ہم اپنے بچوں کی ان کی اچھی نشوونما کے لیے ہم یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ناٹ اونلی فار آور چلڈرن بٹ آلسو ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں اور جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے، تو ان کے لیے بھی ان کی اچھی نشوونما، اس کی پازیٹیو پرسنالٹی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اگین ہمیں بہتر طریقے سے ان کو اگر نشوونما کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے ان کے لیے بہت زیادہ ہم کر سکتے ہیں. سو اگین یہ جو پروگرامز ہیں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. ان آور نوٹس میں یہ بھی آئے کہ اسکول میں one of my cousin, he was a principal, and he told me کہ 8 years old بھائی وہ چیزیں 8 سال کا بچہ اور 9 سال کا بچہ بھی وہ چیزیں ہیج پی رہا ہے. اٹ از سو انفارچونیٹ. اور جب ان کو پتہ چلا کہ پھر وہ انہوں نے وہاں پہ پیرنٹس کو انگیج کرنا پڑا، اور وہ چیزیں وہاں پہ ٹیچر وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے پھر آپ کو سروسز کے لیے آپ کو بتاتے ہیں. اگین پیرنٹس کا رول یہاں پہ بہت امپورٹنٹ. سم ٹائم پیرنٹس وہ چیزیں ڈینائی کرتے کہتے ہیں میرے بچے سے جیلس ہو گئے، یا وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ میرے بچہ ایسے حرکت کر بھی نہیں سکتا. اگر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر وہ بچے پہ غصہ کر کے پھر اس کو مارنا اسٹارٹ کرتے ہیں. دس از ناٹ دی اڈیپٹیو. وہ چیزیں اس سے پہلے کہاں پہ تھے پیرنٹس؟ اینڈ اگین یہ چیزیں امپورٹنٹ. اگر بچے وہ چیزیں ان کو صحیح پیرنٹس کے نالج میں نہیں ہے تو وہ چیزیں اگین جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسکول اور فیملی ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کر کے ٹرائنگولیشن میں چلتے ہیں. اسکول ہے، پیرنٹس ہے اور چائلڈ ہے. بچے کی سکسیس کے اوپر فوکس کرنے کے لیے تو ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ایسے پروگرامز ہم جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور دیز آر ویری امپورٹنٹ پروگرامز. بہت سارے ایسے چیزیں ایشوز جن کے بارے میں کام ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم بہت سارے ایشوز اور ان چیزوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے جو پرابلمز ہیں تو ان کو اوور کم کرنا اگین ایک کوئی انسٹیٹیوشنز کا اس طرح سے اس کا کام نہیں ہے. بہت سارے ایسے ایشوز جیسے کہ میں ٹریک سے اتر گیا تھا. ایک چیز امپورٹنٹ چیز جو کالجز میں ایشوز بہت زیادہ بچوں کے ساتھ ایشوز اگین اینڈ وی ہیو سین دی فیمیل اسٹوڈنٹس آر آلسو یوزنگ، جو کہ ہمارے پاس رپورٹ میں وہ چیزیں آ رہی کہ 1.5 وومن آر یوزنگ. یہ چیزیں ان ریئلٹی میں اب وہ چیزیں پریویلنس وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے. بہت سارے ایسے ایشوز تو وہ ہیروئن ہے آپ کا دوسری چیزیں ڈرگز وہ چیزیں فیمیل میں بھی اس کی پریویلنس وہ چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سو ان چیزوں کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو یونیورسٹی لیول پہ ایشوز. سو یونیورسٹیز میں بھی بہت سارے ایسے ایشوز نیوز پیپر میں میڈیا پہ ہمارے پاس ایسے جو چیزیں آ گئی کہ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں وہ بچے بہت زیادہ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. سو ناؤ وی آر پلاننگ ٹو امپلیمنٹ سم پروگرامس کہ ہم کس طرح سے وہ چیزیں اسپیشلی پریونشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اسکول بیس اور اسپیشلی کالج اور یونیورسٹی بیس وہ چیزیں ایسے پالیسیز اسٹیبلش ہونی چاہیے جو کہ سبسٹنس ایسے ایشوز کو ڈیٹر کرنے کے لیے آپ کی پالیسیز اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں آپ لوگ بہتر طریقے سے بچوں کی آپ ان کے ایجوکیشن اور ان چیزوں پہ فوکس کر سکتے ہیں. اس چیز کے لیے ہمارے جو پروگرامس ہیں پاکستان میں ایز سچ وہ چیزیں ہمارے پاس ایسے
جو پروگرامز نہیں ہیں پریونشن کا اور کیمپس فری جو ٹوبیکو فری جو پروگرامز ہیں اینڈ وی آر پلاننگ ٹو اور اگین جو پالیسی میکرز ہیں ڈیسیجن میکر ہے اور لیڈرشپ ہے ان کو ہم کنونس کرنے کی ہم کوشش میں ہے کہ کس طرح سے وہ چیزیں آپ ڈرگ فری کیمپس وہ چیزیں اسٹیبلش کریں. دس از دا ویری امپورٹنٹ از دا ہائی ٹائم فار آل آف اس ٹو اسٹیبلش دی ڈرگ فری کیمپس یا ٹوبیکو فری جو کیمپسز ہوتے ہیں اس کے ہمیں اسٹیبلش کر دی. سم ٹائم آئی ہیو سین مینی ٹیچرس اپنے آفیسز میں وہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو دس از ناٹ گڈ بچوں کے لیے. اور ظاہر ہے وہ چیزیں اگر بچوں کو میں کیسے ان کو میں روک سکتا ہوں جب میں خود اس آفس میں سگریٹ پی رہا ہوں اور نشہ کر رہا ہوں. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. صرف اگین ایک اسکول بیس پہ انٹرونشن یا یونیورسٹی بیس پہ جیسے پریونشن پروگرامز امپلیمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اوور آل سوسائٹی کے ہر فرد کے اپنی رسپانسبلٹیز اگر ہم نبھائیں اور اس کو اوپر عمل کر کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو بہت سارے ایسی چیزیں جن کو بیس پہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ہم خدمت کر سکتے ہیں اچھے سے اچھی طرح سے ان کے لیے ہم بہت ساری چیزیں ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں. I cannot see, let me to check for some of the question if you people have. So میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ ان کے چیٹ باکس میں کوئی ایسے questions اگر آئے ہیں. So I have some few minutes, so اس کو میں I would love to utilize میں اپنے ٹائم پہ آپ کے کوشچنس کے میں آنسر میں دے دوں. سو ایون if you اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کے کوشچنس کا میں اگر آنسر میں آپ کو نہیں دے سکتا تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ میسنجر پہ آپ لوگ اپنے میسیجز آپ لوگ ڈراپ کر سکیں اور ڈراپ کر لیں گے تو پھر میں کوشش کر لوں گا آپ کے کوشچنس کا میں آنسر میں آپ لوگوں کو میں دے دوں. Here there are a lot of questions. Okay, so why students at the university are more addictive to drugs and how we can minimize this in the education? That's a wonderful Ikram sir. So we need to establish some of the school base, again the university base, which is a prevention intervention. جس کے میں نے پریونشن انٹرونشن کا میں نے آپ سے عرض کیا سر کہ دیر آر نو سنگل فیکٹر انوالو ان یوزنگ ڈرگس ان دا یوتھس. سو ملٹیپل فیکٹر ہے سوشل انڈیویجول یا انٹرا پرسنل ٹیمپرامنٹل یا پرسنالٹی ایسی چیزیں اور بہت سارے ایسی چیزیں آپ کا انوائرمنٹل اور وہ سارے فیکٹرز ہیں اور بایولوجیکل فیکٹرز ڈو کنٹریبیوٹس. سو اس چیز میں یہاں پہ اس کے لیے آپ انڈیویجول لیول پہ بھی ہم فوکس کر سکتے ہیں اور انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی ہم چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یونیورسل وہ چیزیں اپروچ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ماس لیول پہ لوگوں کے لیے اویئرنیس آپ کریٹ کر لیں ایجوکیٹ کر لیں. ایون ایف اگر یوتھ بھی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہوم سے سٹارٹ ہونی چاہیے پریونشن گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. اگر نہیں ہوا تو پھر اگر اس چیز کے لیے ہم پالیسیز آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. بچوں کو پازیٹیو یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز میں آپ کر سکتے ہیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو منیمائز ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے آپ بچوں کو ایسے اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں. اسپورٹس ہے وچ از اگین ایز اے کیٹلسٹ کے طور پر رول ادا کرتی ہے ڈرگ یوز کو لیسن ڈاؤن کرنے کے لیے. تو یہ ان چیزوں کے لیے ایسے پروگرامز ہیں لائف سکلز پروگرامز ہیں سر ایسے پروگرامز ہیں جو کہ ایویڈنس بیس انٹرونشنز ہیں ہم ان کے لیے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی ان دا یونیورسٹی کالج لیول پہ. سو سم اگین اسپیشلی کریٹیسزم آئی نائک کا ایک ان کا جو ایک سلوگن تھا جسٹ ڈو از اے ریئیکٹیو اسٹریٹجی. سو سبسٹینس یوز میں بھی وی کی ناٹ say no to drugs. It is so easy for us to just do it یا don't do it کہنا بہت آسان ہے لیکن میں کیسے کروں اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے میں کیسے یہ چیزیں میں کر لوں اچھے کام وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری چیز میں کیسے نو کہوں کوئی بندہ اگر وہ ڈرگ دے رہا ہے تو میں کیسے انکار کر لوں وہ کیسے میں مجھے نو کہنا ہے ہاؤ ٹو سے نو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگین وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل اور اس چیز کے بارے میں دیز آر دی ویری امپورٹنٹ تھنگس جو کہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. So there are many things, especially the many let me اور کوئی ابھی کوئی ایسی questions پڑھا لنک.
سو دیز آر دی تھنگس سو فار میرے پاس یہی جو کچھ اسپیشلی آپ لوگوں کے کچھ چیٹ باکس میں میرے پاس مجھے نظر آئی تھی. سو اگر آپ لوگوں کو اس چیز سے ریلیٹڈ مزید انفارمیشن اینڈ اف یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دی پریونشن پروگرامز اسپیشلی فار یوتھ adults and as well as for the children, I'm more than happy that in Institute of Clinical Psychology اپنے کیپیسٹی میں بہت سارے ایسے پروگرامز اسپیشلی سبسٹنس یوز ٹریٹمنٹ کے لیے ایز ویل ایز فار دا پریونشن کے لیے اور ایٹ نیشنل لیول پہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از آور رسپانسبلٹی اور ایز اے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ کی نہ صرف چیزیں ایک انسٹیٹیوشن کی بلکہ اگین ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از آور مورل اینڈ ایتھیکل رسپانسبلٹی ٹو کنٹریبیوٹ ٹو آور کمیونٹی ٹو آور پیپل. اگر اس کی وجہ سے اگر ہمارے کچھ لوگ اس چیز سے ایسے چیزیں پرابلم سے اگر بچ سکتے ہیں تو وی وڈ لو ٹو کنٹریبیوٹ مور اینڈ مور فار اے گریٹر انٹرسٹ. سو please be in touch. If you have any more questions, you can ask me, and I am more than happy to answer your questions and queries. So, यहाँ पे comments. Okay, let me. Yes. So, इसमें और few good چیزیں yes say no to drugs. Yeah, I highly appreciate it. Say no to drugs is very important, but again یہ چیزیں یہ کہنا کہ how to say no to drugs, this is very important. اور یہ بہتر طریقے سے ہم لوگوں کو اگر ہم یہی ساری چیزیں اسپیشلی یہ کیسے how to say no to drugs یہ ساری چیزیں کوپنگ اسکل لائف اسکل جو پریونشن جو انٹرونشن کے جو کچھ چیزیں ارلیئر میں نے آپ سے جو ڈسکس کی ان کے ذریعے ہم بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں کو ہم اسی سے ایسے پرابلم سے ہم بچا سکتے ہیں. سو there are no any queries. So I think this is there is no many question. So but thank you so much. But it says someone especially Suhail is saying exactly still there is a gap, Mr. Suhail. You said the people are now more aware about the addiction, that this is not a choice and this is a chronic relapsing brain disease. Yes, you are very true, but still there is a gap, sir. Again اس گیپ کو وہ چیزیں فل کرنے کی ضرورت ہے اسپیشلی فار دی پروفیشنلز ہو فیملیز ہو انڈیویجولز ہو تو وہ اس چیز کے بیس پہ ہم اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. دس از اے کرونک ریلیپسنگ ڈیزیز لائک دی ہیپیٹائٹس ہے استھما ہے ہائپر ٹینشن ہے تو وہ اس چیز سے ریلیٹڈ یہ چیزیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو دس از ناٹ اے بائی چوائس بٹ اٹ از اے ڈیزیز اور ایز اے ڈیزیز کے کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سو وی کین ورک آن دس چیز. سو اگین اسپیشلی تو فیملیز میں یا ونڈرفل کویشچن کہ اسٹگمیٹائزیشن سے ریلیٹڈ جو ایشوز جو آپ نے ذکر کیا جیسے ایگزیکٹلی اسٹگما ریلیٹڈ ایشوز فیملیز میں بہت زیادہ ہائی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو لیک آف نالج ہے, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو وہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. کسی بھی پرابلم کے بارے میں ہمیں پتہ کچھ نہیں چلتا لیکن ایک اس کے ساتھ جو اسٹیریوٹائپس وہ چیزیں ایسی چیزیں ہم اٹیچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی طرف سے وہ سائنس لے کے آتے ہیں اور سرٹن متس ہوتے ہیں وہ کوئی فیکٹس نہیں ہوتے بلکہ وہ فیبلز ہوتے ہیں. اور اس چیز کو اسٹگمیٹائزیشن کے لیے از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو ایز اے ڈیزیز ہی کنسیڈر کر کے اگر ہم پروگرامز لانچ کر لیں امپلیمنٹ کر لیں ایز اے ایٹ اے یونیورسل لیول جس میں نے کہا کہ ماس لیول پہ کمیونٹی ایجوکیشن پروگرامز ہوتے ہیں, آپ کی میڈیا پہ ایسے چیز کمپینز آپ لانچ کرتے ہیں, ایجوکیشنل پیمفلیٹس ہوتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کمیونٹی بیس اور فیملی بیس ایسی چیزیں آپ اویئرنیس پروگرامز لانچ کرتے ہیں جو کہ اس چیز کے بارے میں غلط کسی کی کوئی رائے اگر ہے پرسیپشن ہے اس چیز کو ڈیٹر کرنے کے لیے اس کو چینج کرنے کے لیے ہم ایسے انٹرونشن دیتے ہیں جس سے ان لوگوں کو بہت بہتر طریقے سے پھر وہ چیزیں پریونشن کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں.
اور اگین یہ اسٹگما سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہے ایز وی نو کہ اس کی وجہ سے انڈیویجول اپنے فرینڈس سے، فیملی سے، کمیونٹی سے ڈیٹیچ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری چیزیں منفی طور پر نفسیاتی اور بہت زیادہ ایسے ایشوز سے دو چار ہو سکتے ہیں. سو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سائنس بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ ایسے پریونشن انٹرونشن ہم لانچ کر لیں. اگین جس کہ میں نے کہا کہ صرف لیکچر سے کام نہیں چلتا، اور اس کے لیے وہ چیزیں کمیونٹیز کے نیڈس کے بیس پہ ان کے پرابلم کو پہلے انڈرسٹینڈ کر کے اگر ہم انٹرونشن یوز کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے کاسٹ افیکٹو چیزیں اسپیشلی آپ کو بہت اچھی طرح سے آپ کے پاس آؤٹ کم ملے گا، اور بہتر طریقے سے آپ ان لوگوں کو سروسز ڈیلیور کرو، اور سروسز ڈیلیور کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے پاس ان کی ویل بینگ اور کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی. اینڈ دس از آل اباؤٹ دی پریونشن پروگرام. So thank you so much for asking this question, and these are the very important questions. One of the question again yahan par aisa ki especially the media and community based programs, exactly media based, baqi media based alag programs hai. One of my mentor who is the William Cranio, دنیا میں مشہور وہ سائنٹسٹ کنسیڈر کرتے ہیں میڈیا بیسڈ پریونشن. اینڈ آئی واز لکی انف ٹو گیٹ ٹریننگ فرام ولیمس کرینو. ہی از اے سائنٹسٹ NIH کے. تو وہ دے ہیو دی ونڈرفل پروگرامس. تو وہ اس چیز کو ہم اگین میڈیا کے آؤٹ لیٹس پہ ان لوگوں کو ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں، اور آپ لوگ جو ٹرین ہوں گے ان کے ذریعے پھر آپ بہتر طریقے سے لوگوں کو آپ ان کو آگاہی پہنچا سکتے ہیں. سو ایٹ دی انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی، یونیورسٹی آف پروگرامس، we have planned in 2021 and 2022 and onwards پریونشن کے اوپر بہت سارے ایسے پروگرامس ہیں، ٹریننگ اور انٹرونشن بیسڈ پروگرام that we would love to contribute to our community اور پروفیشنل لیول پہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے انڈر دی سپرویژن اینڈ دا گائیڈنس آف our ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ علی. اور ان لوگوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور میں آئی شوڈ آلسو ایکنالج مائی فارمر ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد اینڈ پروفیسر ڈاکٹر فاروق ظہور احمد and my colleagues and my teachers. They all are doing a wonderful job, especially not only in the substance use but also in mental health and clinical psychology اس میں. So Institute of Clinical Psychology بہتر سے بہتر طریقے سے as a leading institute would love to contribute to our people for their well-being, اور again مجھے سے بہتر طریقے سے for a greater interest we would love to contribute in every aspect. So thank you so much for joining us in this session. Is a live talk. Or again in next time we would love to come with the other programs. اور again ہمارے جو سیریز میں جو پروگرامز ہیں ہمارے پاکستان کے مائناز سے بہترین پروفیشنلز آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ٹاکس بھی کریں گے، اور اسپیشلی ویبینار سیریز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں ہمارے پروفیشنلز اور ہمارے ایکسپرٹس. سو ڈو انجوائے آل دیز تھنگس، اور یہ ساری چیزیں ہم سب کے فائدے کے لیے. اینڈ اگین تھینک یو سو مچ ونس اگین فار جوائننگ اس دس ایوننگ، اینڈ گاڈ بلیس یو آل. Thank you so much. Allah Hafiz.